سچ کہا ہے شاعر نے، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ عزیزان محترم، یہ کائنات صدقہ علی پنجتن کا، جن کے ساتھ یہ مالک دو جہاں نے اس کائنات کو پیدا کیا، علی اور اولاد علی دین کے وہ پاسبان ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اس وقت تک اعلان رسالت نہیں فرمایا جب تک کہ علی 10 سال کے ہو کر قابل تصدیق رسالت نہ ہو گئے۔ شاید اقبال نے سچ کہا ہے، مسلم اول شہ مردہ علی، اشرا سرمایہ علم علی۔ وہ پہلا انسان جس نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہی وہ کوئی اور نہیں ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ادھر پیغمبر اعلان رسالت فرما رہے ہیں، ادھر علی تصدیق فرما رہے ہیں۔ پھر 13 سال کی زندگی مکے کی گلیوں میں، آگے آگے آفتاب رسالت چل رہا ہے تو پیچھے پیچھے محتاب امامت، یہاں تک کہ وہ وقت دیا جاتا ہے جب مکے کے لوگ طے کرتے ہیں کہ ہم سب مل کے پیغمبر کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ کے رسول نے علی کو بلایا ہے، علی سارے قریش نے طے کیا آج کی شب میرے قتل کی سب آمادہ ہو چکے، کیا تم میرے چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ اللہ پر پوچھا، اللہ کے رسول کیا میرے سونے میں سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں یا علی تم سو جاؤ گے، میں بیٹھ جاؤں گا۔ فسجد للہ شکر، مولا کائنات نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور کیجئے گا سجدہ شکر کس بات پر ادا کیا؟ مجھے آج رسول کا فدیہ بننے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ صاحبان دانش موجود ہے، اور کیجئے گا، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر، دونوں تمام ہیں۔ مولانا صاحب کہہ کے چلی گئی، انہوں نے صبر کیا، اللہ ان کو اجر دے گا۔ کسی کو نعمت ملے شکر ادا کرے، اجر ملے گا۔ تو صبر بھی کمال ہے، شکر بھی کمال ہے، مگر فرق یہ ہے صبر مصیبت پر ہوتا ہے، شکر نعمت پر ہوتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ میرا مولا سب سے بے مثال ہے تو دنیا والوں کی بات ہضم نہیں ہوتی۔ آئیے قرآن سے اس کا راستہ تلاش کریں۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، سورہ مبارکہ صافات، بیٹے سے تذکرہ کیا۔ بیٹا کون ہے؟ جناب اسماعیل۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ کیا ذکر کیا؟ سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے، تمہیں اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کرو۔ انظر ماذا ترى، بیٹا تم بتاؤ تمہاری کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے بابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے انجام دیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اسماعیل کہہ رہے ہیں، نبی خدا ہیں، امتحان قدر کے لیے فرمایا صبر کروں گا۔ اب آئیے جناب اسماعیل کے لیے مینا کے میدان میں امتحان قدر تھا، بعد کے واقعات نے ثابت کیا امتحان قدر تھا، قدر ہونا نہیں تھا۔ شب ہجرت مولا کائنات کے لیے بستر رسول پر امتحان قدر تھا، بعد کے واقعات نے ثابت کیا قتل ہونا نہیں تھا۔ تو اسماعیل کے لیے امتحان قتل تھا، قتل نہیں ہوئے۔ مولا کے لیے شب ہجرت امتحان قتل تھا، قتل ہونا نہیں تھا۔ مگر کتنا فرق ہے نبی اور ولی میں۔ نبی نے امتحان قتل کو مصیبت سمجھا، کہا صبر کروں گا۔ علی نے امتحان قتل کو نعمت سمجھا، سجدہ شکر ادا کیا۔ مصیبت سمجھا، کہا صبر کروں گا۔ علی نے امتحان قتل کو نعمت سمجھا، سجدہ شکر۔ کون مثال پیش کرتا ہے ہستیوں کی؟ اسے اللہ نے اپنے گھر میں اتارا، اپنے گھر سے بلایا۔ کسے نام یسر نشودی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، میرے مولا کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں
کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت ہو۔ انسانی تاریخ میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا سوا میرے کو۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ صرف یہ تاریخ نہیں ہے کہ کوئی پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا انتظام تھا کوئی پیدا نہ ہونے پائے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کا انتظام تھا کوئی پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ صرف شرف محسوس رہی کے جیسے انتظام کی بات کہنے لگی۔ ایک خاتون ہے جن کی پیدائش کے وقت ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میرے مالک میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گا۔ وہ کون ہے؟ جناب مریم پیدا ہوئی، اللہ کے گھر کی خدمت مصروف ہو گئی۔ لیکن اوّل جسے کہتے ہیں بیت المقدس، بچپن سے شباب تک وہیں پہنچی، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب اس گھر میں ہو رہا۔ مگر جب عیسیٰ کی آمد کا وقت آیا تو قدرت کا حکم ہوا، اے مریم یہ عبادت خانہ ہے، رضا خانہ نہیں ہے، گھر سے باہر تشریف لے جائیے۔ دسمبر کا مہینہ آ چکا ہے، آپ دیکھیں کہ مسیحی حضرات 25 دسمبر کو جناب عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پر درختوں کو سجاتے ہیں، اس کو کرسمس ٹری کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب مریم اللہ کے گھر سے نکلی، ایک درخت کے نیچے بیٹھی، وہیں پر جناب عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اور جب بھوک لگی تو قدرت کا حکم ہوا اس درخت کو ہلاؤ، کچھ پھل گر جائے تو کھا لو۔ تو یہ اللہ کا انتظام کہ اگر یہ مریم اللہ کے گھر میں بچپن سے زندگی گزار رہی تھی، اور کسی بھی خاتون کو جب ماں کرنے والی ہو گھر کے اندر رہنے کی ضرورت ہوتی، گھر سے باہر نہیں بھیجی جاتی۔ ہاسپٹل میں بھی جن خواتین کا بچہ ہونے والا ہو لیبر روم میں پردہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی کے موقع ہے جہاں بہت مخفی ہونی چاہیے، بہت چھپی ہونی چاہیے، تو خاتون کو گھر کے اندر ہونے کی ضرورت ہوتی، گھر سے باہر نہیں بھیجی جاتی۔ مگر چونکہ اللہ اس شرط کو مانا کے لیے مخصوص رکھنا چاہتا، اس سے حکم دیا ہے مریم گھر سے باہر تشریف لے۔ اور وہ فاطمہ بنت اسد ہے جو گھر کی خدمت پر مامور نہیں تھی، سردار مکہ کے ہم زندگی گزار رہی تھی، مگر جب 13 رجب آئی، یوں کہ یہ ادائے امانت کا وقت آیا، میرے مولا کی تشریف آوری کا وقت آیا، کوئی قدرتی کشش تھی جو انہیں گھر سے لے کر چلی خانے کعبہ تک پہنچی، غلاف کعبہ کو ہاتھ میں تھاما، اے پالنے والے میں تیرے انبیاء پر یقین رکھتی ہوں، شریعتوں کو تسلیم کرتی ہوں، تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں پروان چڑھ رہا ہے، عجیب و وسیلہ الہی ہے جس کی آمد سے پہلے اسے واسطہ دیا جا رہا ہے۔ ادھر فاطمہ بنت اسد کی دعا جلی، ادھر اللہ کے گھر میں نیا در قائم ہو گیا، نیا در قائم ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کورونا وائرس دنیا سے رخصت ہو، آپ انشاءاللہ حج عمرے کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں گے باب العمرہ پر کھڑے ہو جائیں تو محسوس ہوگا ایک دروازہ بنا ہوا ہے کہ سے خاتون داخل ہونے والی ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد دعا مانگی، نیا در قائم ہو گیا۔ کہاں کھڑی تھی؟ دیوار سے لگی بھی کھڑی تھی، اچانک دیوار شک ہو گئی۔ اب غور کیجیے، کوئی خاتون تکلیف کے عالم میں دیوار کے پاس کھڑی ہو اور اچانک دیوار شک ہو جائے، فطرت یہ ہے بدن پیچھے ہٹے گا، آگے نہیں بڑھے گا، مگر کوئی تعریف نہیں کہہ سکتی کہ جب خانے کعبہ میں نیا در قائم ہوا تو فاطمہ بنت اسد کا قدم پیچھے ہٹا، بلکہ تمام اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئے۔ جس سے دو باتیں واضح ہیں، ایک تو یہ کہ فاطمہ بنت اسد کوئی عام معمولی خاتون نہیں ہے جیسے حادثہ سمجھتی، بلکہ بابصیرت مومنہ ہیں جو جانتی میں نے دعا مانگی، جواب دعا کے طور پر اللہ نے نیا در قائم کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد ماں ہے علی کی، جن کا قدم کبھی پیچھے ہٹا نہیں۔ غیروں میں اور مولا میں فرق یہی ہے، غیر کہیں ڈٹا نہیں، مولا کہیں ہٹا نہیں۔ کمال اطمینان صاحب گھر میں داخل ہو گئے، 3 دن اللہ کے گھر مہمان نہیں۔ وہ مریم تھی جن کی پیدائش ہوئی تو حکم ہوا درخت کو ہلائیے، کچھ پھل گر جائیں گے، وہ کھا لیجیے۔
یہ فاطمہ بنت حسن ہیں جن کی ضیافت کے لیے خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں 3 دن مہمان رہی، صبح کو بھی کھانے نعمت آتا تھا، شام کو بھی کھانے نعمت آتا تھا، جیسی لذیذ غذائیں میں نے اتنے دنوں میں کھائی اس سے پہلے کھائی تھی اس کے بعد، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے وہ عیسیٰ کی ماں کی مہمان نوازی ہے، یہ علی کی مادر گرامی کی مہمان نوازی۔ کون علی؟ علی جبکہ قدرت نے کہا نام علی نظر لگا ہے، میرے حبیب علی کو پکاریے تو بجائے بغلات پر ہوتا ہے۔ اور سرکار دو عالم کی زندگی میں کوئی ایسا معرکہ نہیں ہے جو بغیر مولا کے سر ہو گیا۔ مولا کو اللہ نے ایک غیر معمولی عظمت و جلالت عطا کی ہے کہ سب چلے جائیں علی تنہا ہو تو کافی ہے۔ اور کیجیے گا سرکار دو عالم کی زندگی میں بہت سے جنگیں، کچھ غزوے ہیں، کچھ سریے ہیں۔ غزوہ وہ جس میں حضور نے خود شرکت کی، سریہ وہ جس میں نمائندہ بنا کر دیا، مجموعی طور پر 60 سے زیادہ مارکے جو سرکار دو عالم کی زندگی پیش آئے، کچھ غزوے کچھ سریے۔ اور عجیب بات ہے بعض لوگ ان ساری جنگوں میں شرکت کرتے ہیں، توجہ فرمائے بغیر بات کریں، بعض لوگ ان ساری جنگوں میں شرکت کرتے ہیں مگر بہت محفوظ شرکت ہے، اتنی محفوظ شرکت کہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے آتے تھے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا۔ جنگ بدر کے دور کے دیکھا کوئی کارنامہ نہیں، احد کو دیکھا، پہاڑوں کو نظر آیا، خندق کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، ذات السلاسل کو دیکھا، حنین کو دیکھا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام، مگر ایک مرد میدان ہے مولا بھائی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 وَإِسْتُسْعَدُونَ وَلَا تَلْقُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر جا رہے ہیں، تم میں سے کوئی مڑ کر نہیں دیکھ رہا، وَالرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ شَفَاعَةً، رسول تمہیں آواز دے رہا ہے۔ کتنے اچھے عاشق صادق تھے، کتنی ان کو رسول سے محبت تھی۔ رسول زخمی ہے بلا رہا ہے، کوئی آ نہیں رہا۔ مجھے سورہ نمل کی ایک بات یاد آتی، جب جناب سلیمان اپنے سفر پر جا رہے اور انہوں نے دیکھا کہ آج ہدہد غائب ہے تو کیا فرمایا؟ مانی لا ارد ہدہد، کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہیں کی میں اسے سزا دوں گا بلکہ قتل کر دوں گا، توبہ کر دوں گا۔ جناب سلیمان نے کیا فرمایا؟ اگر اس ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بیان کی تو میں اسے سزا دوں گا بلکہ ذبح کر دوں گا۔ گویا پرندہ بھی بزم پیغمبر سے چلا جائے بغیر اجازت تو واجب القتل ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، تو جنگ اور میں سب چلے گئے، اب علی رہے، علی تنہا ہے اور سامنے مشرکین کی تعداد 3500۔ بہت کرنے کی بات ہے، ایک آدمی اکیلا ہو 10 آدمی تلوار لے کے حملہ کریں، مقابلہ کتنا ممکن ہے؟ بس کسی کے 100 ہو جائے، سب کسی کا 1000۔ یہاں 3500 کا لشکر، علی اکیلے، علی اکیلے، پیغمبر زخمی اور علی اکیلے۔ اب علی کے دل میں 3 ذمہ داریاں، ہاری ویژن کو جیتی ویژن میں تبدیل کرنا، اسلام کی آبرو کو جانا، چلے جانے والا کے خطرے پڑ گئی، پیغمبر کی جان بچانا، کہ سارے مشرکین کا ٹارگٹ پیغمبر کی ذات۔ اب مولا کے دل میں پیغمبر کی حفاظت بھی ہے، ہاری ویژن کو جیتی ویژن میں تبدیل بھی کرنا ہے، اسلام کی آبرو کو جانا۔ سامنے 3500 کا لشکر، ہر طرف سے حملہ ہو رہا، اتنے حملے ہوئے کہ جسم مبارک تک 90 زخم لگ گئے۔ 90 زخم کانٹوں کے نہیں تھے، سوئیوں کے نہیں تھے، تلواروں کے اور خنجر کے،
کیا کیفیت ہو سکتی ہے جو کیفیت تاریخوں میں بیان نہیں کروں، مگر آپ اندازہ کر سکتے کہ جس کے جسم پر 90 زخم خنجروں کے تلواروں کے ڈر جائیں اسے کیا تکلیف ہوگی، مگر اس کے باوجود شجاعت کا عالم یہ ہے کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس طرح رخ کرتے ہیں لاشیں گرنا شروع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دشمن نے سوچا کہ تلوار بھی نہیں، اب تو مقابلہ آسان ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو پہ تیل بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جب مومن پہ تیل لڑتا ہے تو کل ایمان ہو اس کی ڈر کا کیا عالم۔ اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ جب علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تو علی نے لڑنے کا ایک نیا انداز اختیار کیا، جو مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے فضا میں اچھالتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے، اس سے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے، یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے۔ افلاک سے آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے علی جیسا، کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار جیسا۔ کون ہے یہ ہے اللہ سے گرامی جس اللہ نے اپنے رسول کے لیے بھیجا، اور اللہ کا رسول اللہ کے گھر سے لے کر آیا، اللہ کے گھر سے لے کر آیا۔ عجیب منزل ہے، نہیں کروں آپ حفیظ صاحب تشریف فرمائیں، نماز کے وقت سے میں یہ شروع ہے، مگر دو حدیث آپ کو چاہوں، دونوں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی قدرت کا وعدہ ہے کہ ماں ینطق عن الہویٰ، اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، الا وحی ہی ہوا، صرف وحی کی ترجمانی کرتا۔ وہ پیغمبر کیا فرما رہا، دو حدیثیں پیش کرتا ہوں، پہلی حدیث جو پیش کرنے والا ہوں اس سے ملتی جلتی حدیث سب کو یاد ہے، اس سے ایسے کہا ہے بخاری میں، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، یہ تو سب کی جانی بیٹا ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ سب کی جانی بیٹا ہے، بخاری میں بھی اور باقی سے ایسے کہا موجود ہے، مگر میں اس سے ملتی جلتی حدیث لیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد، علی تم میرے ایسے ہو جیسے جسم کے لیے سر ہوا کرتا ہے، سر جسم کی شناخت کا ذریعہ بھی ہے، حیات کا تسلسل بھی ہے۔ گویا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں اگر مجھے پہچاننا ہو تو علی کو پہچانو، میری حیات کا تسلسل ڈال دو تو میرے بعد علی کے دامن سے واپس۔ یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد، علی تم میرے جیسے ہو جیسے جسم کے لیے سر ہوا کرتا ہے۔ دوسری حدیث بھی صاحبان دانش کا مجمع وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہیں، یہ حدیث کتاب الصواعق المحرقہ، الصواعق المحرقہ وہ کتاب ہے جس سے لکھنے والے نے اپنی عداوت چھپائی نہیں، اپنی تمہارے خلاف بہت زیادہ چکتی ہیں، ہزاروں چکتی ہیں، لیکن لکھنے والا عداوت کو ظاہر نہیں کرتا، مگر یہ وہ کتاب ہے جس کے لکھنے والے نے اپنی عداوت کو خود ظاہر کیا۔ اس نے لکھا ہے کہ میں چونکہ دیکھ رہا ہوں ہر طرف اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ہر طرف کے چاہنے والے پھیلے ہوئے ہیں، اس سے میں چاہتا ہوں ایسی کتاب لکھوں جس کو پڑھ کر ان کا دل چلے، اس کا نام رکھا الصواعق المحرقہ، وہ بجلیاں جو دلوں کو جلا دیتی ہیں، وہ بجلیاں جو دلوں کو جلا دیتی ہیں۔ اندازہ کیا جا سکتا کہ اس سے کس نظریے سے کتاب لکھی ہے اور کیا کچھ اس میں لکھا ہوگا، مگر اس میں اللہ کا انتظام الگ۔ فارسی میں کہتے ہیں عدو شبت سب کا خیر کر خدا خواہ، اللہ چاہے تو دشمن بھی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو کہ اس نے اس کتاب کو بہت ہی باصابر تھا، صاحب اثر رسوخ تھا، حکومت کا چہیتا تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی، تو اس کتاب کو ساری دنیا میں پھیلایا،
غرض یہ تھی کہ لوگ پڑھیں گے آل محمد کے چاہنے والے، ان کا دل جلے گا، مگر اللہ نے انسان کے اسی کے ذریعے بعض فضائل دنیا میں پھیل گئے۔ اس حدیث، اس کتاب کی ایک حدیث اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں لا یجوز الصراط احد الا من كتب له علی الجواب، کوئی شخص پورے صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی کا لکھا ہوا جواب موجود نہ ہو۔ علی لکھ کے دیں گے تب گزر سکو گے۔ لفظ کیا ہے؟ جواز۔ آج کل جواز کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عرب ایئرپورٹ آپ جائیں، دبئی جائیں، شارجہ جائیں، ابوظہبی جائیں، جدہ جائیں، ریاض جائیں، مدینہ جائیں، دوحہ جائیں، کویت جائیں، جس عرب ایئرپورٹ پر پہنچیں گے سوال ہوگا این الجواز، اپنا جواز پیش کرو، یعنی پاسپورٹ لے آؤ۔ تو پہلا سوال جواز یعنی پاسپورٹ کا ہوگا۔ دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک ہیں، ہر ملک کا الگ پاسپورٹ ہے، ہندوستان کا الگ، پاکستان کا الگ، ایران کا الگ، عراق کا الگ، امارات کا الگ، دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک، ہر ملک کا پاسپورٹ الگ۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پورے صراط سے کوئی شخص اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی کا لکھا ہوا پاسپورٹ موجود نہ ہو۔ گویا ایک پاسپورٹ دنیا میں کماتا ہے، وہ ہر ملک کا الگ ہے۔ قیامت میں ایک پاسپورٹ کمانے والا ہے اور وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا پاسپورٹ۔ کوئی شخص نہیں گزر سکتا جب تک کہ علی کا پاسپورٹ نہ ہو۔ روک لیے جاؤ گے قرنطینہ میں روک لیے جاؤ گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بچپن سے ماں کی گود سے علی کا پاسپورٹ ہمیں دے دیا۔ ہم اسی کے ساتھ پڑے ہیں، بڑے ہیں، اسی کے ساتھ زندہ ہیں، اسی کے ساتھ مریں گے۔ محشر میں اسی پاسپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے کہ آج دین کا جو جلاؤ دیتا ہے وہ علی اور اولاد علی کی بنا پر، علی اور اولاد علی کی بنا پر۔ پیغمبر کی دعوت پر پہلی آواز علی کی ہے، اور جب اسلام خطرے میں تھا تو پہلی آواز علی کے فرزند حسین کی۔ حسین کے میرے والد، حسین حاضر ہے، تیرے دین کو جوان کی ضرورت ہو اکبر کو پیش کروں گا، نونہال کی ضرورت ہو قاسم کو پیش کروں گا، کمسن کی ضرورت ہو علی اصغر کو پیش کروں گا، برابر کے بھائی کی ضرورت ہو عباس تلاوت کو پیش کروں گا، بچپن کے دوست کی ضرورت ہو حبیب ابن مظاہر کو پیش کروں گا، رسول کے صحابی کی ضرورت ہو تو مسلم بن اوسجہ کو پیش کروں گا۔ اے میرے مالک حسین حاضر ہے، ہر لاش اٹھاؤں گا تیری خاطر۔ کربلا میں ہر ایک کے لیے صبر کے مرتبے موجود ہیں۔ ہمارا کوئی کم سے چلا جائے علی اصغر کو یاد کر دے، جوان چلا جائے علی اکبر کو یاد کر دے، نونہال چلا جائے شہزادہ قاسم کو یاد کر دے، عباس تلاوت کو یاد کرتے ہیں، خاندان رسالت کے جوہروں کو یاد کرتے ہیں، فاطمہ کے ان گلستانوں کے پھولوں کو یاد کرتے ہیں جن آندھیوں نے بجھانے کی کوشش کی، مگر ان کا نام قیامت تک زندہ ہے۔ حسین بھی زندہ ہے، حسین کا لشکر بھی زندہ ہے، حسین کی مجاہدین بھی زندہ ہے۔ اے فاطمہ زہرا، ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے بیٹے اور آپ کے خاندان کی توجیہ کریں۔ وہ فاطمہ زہرا جن کا یہاں آنے والے ہیں، جماعتی علوم جماعتی ثانی میں آپ شہزادی کا نام مناتے ہیں، وہ شہزادی جس کے لیے پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس دروازے پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آتا ہے۔ مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ آیت حدیث کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے معمول بنا لیا، مسجد بعد میں جاتے تھے، سیدہ کے گھر پہلے آتے،
آ کر سلام بھی کرتے تھے، آئے تفصیل کتنا ہوتے گا، مگر جس دروازے پر اللہ کا رسول نماز سے پہلے آ کر سلام کرتا اسی دروازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر عزیزان محترم، آج کے اس دور میں بھی اگر شہر کے کسی معزز گھرانے کے اوپر کچھ لوگ آ کے لکڑی لے کر چلے گئے، کبھی گھر کو آگ لگا دیں گے تو ہر دیکھنے والا احتجاج کرے گا، ارے کتنے شریف آدمی گھر کو جلانا چاہتے ہو، مگر ہائے مدینہ وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو لوگوں کو بتاتا ہے کائنات کا اشرف ترین دروازہ تو سیدہ کا دروازہ ہے، جہاں اللہ کا رسول صبح شام نماز سے پہلے سلام کر رہا ہے۔ جناب سیدہ نے آنے والوں سے کہا ہے لوگوں اس گھر میں تو حسن حسین ہے، مگر آنے والوں نے اس کا کوئی خیال نہ کیا، بلکہ جواب دیا چاہے کوئی بھی نہیں، کیا یہ لوگ حسن حسین کو نہیں پہچانتے؟ کیا ان لوگوں نے منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر یہ شہزادے مسجد میں آئے، پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، پیغمبر کی نگاہ پڑی کہ ننھے شہزادے چلے آ رہے، پیغمبر خطبہ روکا، منبر سے اترے، بچوں کو اٹھائے، اپنے دانوں پر بٹھایا، ایک دانوں پر حسن کو بٹھایا، ایک پر حسین کو بٹھایا، کبھی ایک کو پیار کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کو پیار کر رہے ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ ننھا شہزادہ مسجد میں آیا، اس نے دیکھا میرا نانا سجدے میں ہے اور شہزادہ پشت رسول پر بیٹھ گیا، تو میں خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اتریے گا جب تک کہ یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا، جب تک شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ گیا پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ مجھے دو سجدے عجیب نظر آ رہے ہیں، ایک مدینے میں رسول سجدے میں ہے، پشت پر شہزادہ بیٹھا ہے، تو حکم خدا ہو رہا ہے کہ جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ اور دوسرا سجدہ حسین ابن علی کا ہے، کربلا کی سرزمین پر میرے مولا سجدے میں ہے، عادل کی تلوار گر رہی ہے، اجرکم علی اللہ۔ تو شہزادی کے دروازے کو لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جو گھر نہیں نکال دیں گے۔ شہزادی نے کہا اس گھر میں کوئی حسن حسین رہتے ہیں، آنے والوں نے کہا چاہے کوئی بھی رہتا ہو۔ عزیزان محترم، پھر تاریخ کی بات محفوظ کر دی، آنے والوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا، شہزادی دیوار و در کے درمیان زخموں سے دور ہو کر زمین پر گر پڑی، فضہ کو پکارا یا فضہ تم بھی لے کے، اے فضہ ذرا سہارا دے، میرے پہلو میں جو امانت تھی وہ شہید ہو گئی، جناب محسن کی شہادت واقع ہو گئی، آج فضہ جناب سیدہ کو سہارا دے رہی ہیں، کل یہی فضہ شام کے بازار میں زینب کو سہارا دے رہی ہے، زینب کو سہارا دے رہی ہے۔ اہل مدینہ کیا نقطۂ رسول کو نہیں جانتے تھے، مگر شہزادی نے آپ جانتے ہیں بابا کے بعد 2.5 یا 3 مہینہ زندگی گزاری، لوگوں کو شہزادی کا رونا بھی گوارا نہیں تھا، جا کر امیر المومنین سے کہتے تھے علی سیدہ سے کہیے یا دن کو رویا کرے رات کو آرام کرے، یا رات کو روئے دن میں آرام کرے۔ جب شہزادی تک یہ بات پہنچی فرمایا علی اے ابو الحسن کیا بیٹی سے ممکن ہے باپ پر نہ رویا کرے؟ باپ نے کون ہے؟ وجہ تخلیق کائنات ہے، باعث موجودات ہے، جس نے انسانوں کو خاک سے پاک کیا۔ اس کے باوجود شہزادی نے معمول بنا دیا اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر بیت الحزن چلی جاتی تھی، دن بھر اپنے بابا کو روتی تھی، شام کو واپس آتی تھی۔ ایک روز امیر المومنین گھر پہ آئے تو دیکھا آج سیدہ بہت سے کاموں میں مصروف نظر آ رہی ہے، پوچھا اے محترم رسول آج آپ کی طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے جو مجھے بلا رہے ہیں، میں نے جہاز میں جانے سے پہلے اپنے جانے سے پہلے بچوں کو نہلا دوں ان کے لیے کھانا پانی تیار کر۔ اے ابو الحسن میرے ہر بچے کا خیال رکھیے گا۔ شہزادی نے کچھ وصیتیں جناب زینب سے فرمائی، فرمایا اے بیٹی اگرچہ تم کمسن ہو مگر میرے بعد گھر کی ذمہ داری تم پر آنے والی ہے، اے بیٹی میرے ہر بچے کا خیال کرنا اور میرے حسین کی پیاس کو بہت کرنا، اس بچے سے پیاس برداشت نہیں ہوتی،
جب یہ شکل میں تھا آواز دیتا تھا یا اما انا شو، یا اما انا غریب، یا اما انا مظلوم، اے ماں میں غریب البدن ہوں، اے ماں میں مظلوم ہوں، اے ماں میں پیاسا ہوں۔ میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا یہ بچہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ میں غریب البدن ہوں، میں مظلوم ہوں، میں پیاسا ہوں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی یہ سچ کہتا ہے، کربلا کے میدان میں غریب البدن بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، 3 دن جب ہوگا، پیاسا بھی ہوگا۔ فرماتی زینب کبھی ایسا نہ ہو حسین کو پیاس لگے اور پانی موجود نہ ہو۔ جناب زینب ہمیشہ پانی تیار رکھتی تھی کہ میرے بھائی کو پیاس برداشت نہیں ہوتی، مگر میں نہیں سمجھتا کہ جب کربلا کا میدان ہوگا حسین کے چہرے پر پیاس کی شدت ہوگی، زینب کو ماں کی وصیت یاد آتی ہوگی تو عجب نہیں جنت البقیع کا رخ کرتی ہوگی، اماں زینب نے وصیت کو بھلایا نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سرکار سید الشہداء نے ہم سے ایک ہی فرمائش کی ہے، شیعتی مہما شربتم معاذ فاذکروا، اے میرے شیخ کہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر دے۔ اور سمعتم بغریب اور شہید فانتہونی، اگر کسی غریب الوطن کا ذکر سننا، کسی شہید کا ذکر سننا تو مجھے یاد کر لینا۔ لیتکم فی یوم عاشوراء فدیۃ، کاش تم سب کے سب عاشور کے دن موجود ہوتے اور یہ تم دیکھتے کیف استسقی لطفل فاعون یرحمونی، میں کس طریقے سے شیرخوار کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو مجھ پر رحم فرماتا۔ عزیزان محترم یہ مجلس ہے مومنہ کے لیے، ایک شیرخوار کے لیے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک واقعہ یاد آ گیا جس زمانے میں جناب مختار قاتلان حسین سے انتقام دے رہے تھے۔ کوفے کا ایک مومن چوتھے امام کے خدمت میں مدینے پہنچا، امام کے خدمت میں حاضر ہوا، امام نے پوچھا تم کہاں کوفے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی مولا کوفے کے حالات کیا ہیں؟ انہوں نے سب کچھ بیان کیا۔ امام نے پوچھا کہ حرملہ کے بارے میں کیا خبر؟ اب اندازہ کریں شہزادے کے گلے پر جو تیر لگا تھا وہ چوتھے امام کے دل میں ابھی تک پیوست۔ پوچھا تم نے حرملہ کے بارے میں کیا سنا؟ اس نے کہا نہیں میں نے حرملہ کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ تو امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ یہ مومن جب کوفے واپس آئے مختار نے پوچھا تم مدینے گئے تھے چوتھے امام سے ملے؟ امام سے نے کیا فرمایا؟ کہنے لگا تم سے امام نے حرملہ کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے بتایا کہ مجھے حرملہ کی کوئی خبر نہیں ہے، تو امام نے وہ ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس 6 مہینے کے بچے کا امام کے دل پر کیا اثر تھا۔ امام اسے فرماتے ہیں کہ دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب میرے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تھا، میں پانی مانگ رہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حرمے کے تیر نے امام کے ہاتھوں پر علی اصغر کو شہید کیا، امام علی اصغر کا لاشا لے گئے رباب کے دروازے پر، رباب کے خیمے پر آئے۔ آپ عاشور کے دن ایک عمل انجام دیتے ہیں جس سے 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ ہر مرتبہ یہ جملہ ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ اس موقع کی تصریح ہے جب میرا مولا 6 مہینے کے بچے کو لے کر رباب کے خیمے کی طرف جاتے تھے، پھر خیال آتا تھا رباب اپنے بچے کے گلے میں 3 پتھر نہیں دیکھے گی، کیسے برداشت کر سکے گی؟ واپس آتے تھے پھر جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، زیادہ رحمت نے تو وزیدہ نے سیدہ نے اپنے بابا کے بعد بڑی مختصر زندگی گزاری۔ وہ وقت بھی آیا جب جناب زینب سے وصیت فرمائی، مولا سے وصیت فرمائی یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، نماز جنازہ حاضر کیجیے گا، رات کی تاریکی مجھے سکوت لہر کر دیجیے گا۔ میرے مولا نے حسب وصیت مجھ کفن دیا۔ آپ نے ابھی سنا خطیب حسینیہ سے کہ کیسا عالم تھا جب حسین اپنی ماں کو رخصت کر رہے تھے، میرے مولا نے رات کے وقت جنازہ اٹھایا، حسب وصیت جنازے کو لے کر چلے۔ بنی ہاشم کے چند چند افراد تھے جن کے کانوں پر کائنات کی شہزادی کا جنازہ چلا جا رہا تھا۔ جب میرے مولا جنازہ لے کر چلے، علی نے محسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں مربوط چپکے چپکے چلی آ رہی ہے۔
میرے مولا نے زینب کو آتے ہوئے دیکھا، حسن نے مصطفیٰ سے کہا بیٹا جنازہ لوگ زینب کو گھر پہنچا دو۔ علی کوئی گوارا نہیں میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نکلے، میرا دل دادا کرو مولا یہ مدینہ ہے، رات کا وقت ہے، ماں کا جنازہ ہے، زینب کمسن ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے، آپ کو گوارا نہ ہوا کہ زینب گھر سے نکلے۔ اے میرے مولا وہ کیسا ہوگا جب کربلا کے میدان میں زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہوگی اور زینب فریاد کر رہی ہوگی با محمدہ با محمدہ، اے نانا آپ کی امت ہمارے ساتھ یہ شروع کر اجرکم اللہ آخری امت کی رحمت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب فضہ مدینے میں سیدہ کو سہارا دے رہی تھی اور شام میں زینب کو سہارا دے رہی تھی۔ سوچیے آپ جانتے ہیں جب بھی چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں، رو کر فرماتے اشتاؤ اشتاؤ اشتاؤ، اور آپ نے کہا مولا اشتاؤ نے کون سی مصیبت، فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، محمد کی نواسیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بازوؤں میں رسی بندی ہو، ارباب جانی بیٹھے ہیں، دل والے بیٹھے ہیں، کبھی غور کیجئے گا اگر کسی معزز خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جائے تو ساری دنیا کا میڈیا چیخ پڑے گا، ہر صاحب غیرت اپنا سر پیٹ رہا ہوگا، ارے کتنی معزز خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزار رہے ہو، مگر ہائے کفر شاہ وہاں کوئی نہ تھا جو یہ کہتا زینب ام کلثوم کائنات کی سب سے معزز بیویاں، عجب نہیں جب جناب زینب کو دربار یزید میں جانا پڑا ہوگا، شہزادی نے مدینے کا رخ کیا ہوگا، ناظر پکارا ہوگا اماں اماں آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، مگر آپ کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جا رہا ہے۔ منادی ندا کر رہا ہے ہاذہی سبایا من بنات رسول اللہ، یہ اولاد رسول ہے جسے ہائے زینب، ہائے شام کا بازار، ہائے علی کی بیٹی بے مقت و چادر بچھائی کرے۔ خدا بندہ ہمارے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں